السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، سینئر صحافی، ایڈیٹر، کالم نگار اور شاعر۔ آج ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے، جس میں فلسطین کے ایشو پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جن کے اندر روز بروز جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے زاہد عباس سید صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ سر جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اسرائیل نے تو یہ جو کل آج جو ہے، بلکہ کل بھی اور آج بھی، آج صبح کی خبر یہ تھی کہ اسرائیل نے جو الشفا ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ہیں اس کے 15 سے 20 فوجی اندر داخل ہوئے ہیں، جس کے بعد سے ہسپتال کے اندر سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور اسرائیل کا اصل میں جو یہ فوج کشی کی ہے الشفا، کیونکہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں۔ اچھا بٹی صاحب، یہ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے ایک دن پہلے کی کہ غزہ کے جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ ڈیڈ باڈیز میں بدل گئے ہیں، تمام قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے کہاں زندہ آدمی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو سسکتی ہوئی انسانیت ہے، نیا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور پھر انسانی حقوق کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اب تھوڑا سی تبدیلی تو آئی ہے، یہ دیکھیں امریکہ نے بھی اپنا سٹانس بدلا ہے کہ ہم یہ قتل و غارت جو ہے سر روک کوئی نہیں نہ رہا، مسئلہ یہ ہے بیان بازی سے کیا ہوگا؟ ہاں ساری بیان بازی کی ہے، اسرائیل کو روک کوئی نہیں رہا۔ اچھا وہ روکنے کے لیے اب اس نے کہا بھی ہے، آپ کے OIC کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے جو بعد از وہ تفصیلات آئی ہیں کہ انہوں نے اسے کرمنل جسٹس آف انٹرنیشنل کی کرمنل کورٹ میں جانے کا یہ جو انہوں نے بنایا ہے پروگرام، تو اس پر سپیڈی کام ہونا چاہیے تاکہ یہ سارا کچھ سمیٹ لیں۔ اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر یہ 6 7 10 ممالک جو ہیں وہ کام کرے، کام اب کرنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، یہ عملاً کام ہونے چاہیے۔ نا اب یہ معمولی صورتحال نہیں ہے، آواز نہیں، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ کو ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں، آپ کو کنکریٹ پلان آف ایکشن دینا پڑے گا، بالکل مؤثر کہ 3 دن حکمت ہے، عملی۔ دیکھیں نا اسرائیل کے پاس 3 دن ہے، اگر اس نے جنگ بندی نہیں کی، اپنی فوجیں غزہ سے نہیں نکالی، تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کا تعلق، تعاون، تجارت ختم کر دیں گے۔ نہیں امریکہ کی اس نے وہ بات بھی نہیں مانی جو اس نے کہا، امریکہ نے کہا تھا کہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کرے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، وہ پبلک کنزمپشن کے لیے پیغام بیانات دیتے ہیں۔ بات تو ہے، بظاہر تو ہم میڈیا کے حوالے سے جتنی باتیں وہ کر رہا ہے اس پر ایک عمل بھی نہیں کیا اس نے، ایک بھی بات نہیں مانی، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے، آپ نہیں مانے، آپ نہ مانے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم کہیں گے اپنی پبلک کو۔ یہاں میرا بھی یہی سٹانس ہے کہ آپ فوری طور پر کریں، یہ اسلامی ممالک کی جو تنظیمیں ہیں یہ اجلاس بلائیں، ہنگامی اجلاس بلا کر اس پر کنسنسس کے ساتھ، وہ جو اقوام متحدہ نے کام نہیں کیا یہ قرارداد پاس کریں اور پھر نہیں یہ قرارداد پاس کریں، عمل کریں اس پر، جنرل کونسل میں جائیں، جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں، چین نے اس کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلائیں، بالکل چین نے صدارت سنبھال لی ہے، اب چین اس کا صدر بن گیا، یہ فیور کرے گا اسے، ٹھیک ہے، امریکہ ویٹو کرتا ہے کرے، جنرل کونسل میں جائیں، وہاں قرارداد پاس کریں، اور وہاں اس کی حیثیت بھی نہیں رہتی، ویٹو کی بھی نہیں حیثیت، ویٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تیاری کریں، اس کے بعد جو ہے کنکریٹ ایکشن اور پلان، 3 دن کا ٹائم دیں، بالکل صحیح، کہ اگر اسرائیل نے یہ بند نہیں کیا، اس کے اب دن نہیں رہ گئے، کوئی ٹائم نہیں ہے ہی نہیں، وہ مار رہا ہے، وہ مر رہے ہیں لوگ، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، نسل کشی جو ہو رہی ہے وہ روکنی پڑے گی۔ آپ نے کل انسانیت کے ناطے کچھ تو کریں۔ آپ نے کل مناظر دیکھے جب بارش ہوئی ہے، تو ظاہر ہے بارش میں بھیگے بھی ہیں لوگ، لیکن لوگ جو بارش کا پانی تھا وہ جمع کر کے پی رہے تھے۔ اب پانی کی قلت ہے، یہ تو پانی نہیں ہے وہاں، 1 مہینہ پہلے سے، یہ 3 4 دن پہلے ہی جب جنگ شروع ہوئی ہے اس کے 3 4 دن بعد ہی یہ پانی کا کرائسس وہاں پیدا ہوا غزہ میں، تو آج تو انتہا ہو گئی ہے وہاں پانی کی۔ وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، بچہ نہا رہا تھا تو اس نے پوچھا صاحب، اور انٹرنیشنل جو پانی کی رسائی امدادی تنظیمیں یا NGOز دینا چاہتی ہیں، پانی وہاں تک لے جانا چاہتی ہیں، انہیں رسائی کا حق نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، اور وہ اعلان کرتی ہیں، ادھر سے وہ جواب آتا ہے کہ نہیں روک دیں گے۔ فیول جو ہے
اسرائیل کی جو فوج ہے وہ جو رفح بارڈر ہے وہاں سے فیول نہیں لے کے جانے دے رہی, صحیح, تیل نہیں لے کے جانے دے رہی ہسپتالوں کے لیے بھی. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تیل جو ہے ہسپتالوں کے لیے نہیں استعمال ہوگا بلکہ حماس استعمال کرے گی, تو ہم اس لیے اجازت نہیں دے رہے. تمام تر جو ایک کہہ لیں آپ غیر انسانی سلوک اگر ہو سکتا ہے, جتنی وحشت اور بربریت کی جا سکتی ہے وہ اسرائیل نے کر دی, اسرائیل کر رہا ہے, صحیح. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب کے سامنے کر رہا ہے, اور اس کے باوجود ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ ایک انسانی المیہ ہے, وہاں انسانوں کو یہ روکنا ہوگا. پوری دنیا کا مسئلہ ہے, جنگی جرائم ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, جنگی جرائم سب کا مسئلہ ہے. اور یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے, ایک نئی ایٹمی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اسرائیل نے رکھ دی ہے, نئی ایٹمی جنگ کی بنیاد رکھ دی ہے, اور اس کے بعد قیامت ہے. یہ دنیا پتہ نہیں کب تک رہے گی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں. اگر شعور ہے کسی کوئی سوچے تو یہ اسے روکنا پڑے گا, ورنہ نہیں. اچھا, یہ جو دیکھیں نا OIC نے اجلاس کیا, یہ جو تجویز تھی کہ آپ تیل بند کریں ان کا, آپ پروڈکشن کم یہ ایک اس کی دیکھیں, وہ ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ترکیہ میں پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پیش کی, پاس ہوئی, انہوں نے کہا جی ان کی پروڈکٹس روک رہے ہیں. اچھا, اس کو فالو کرنا چاہیے تھا مسلم ممالک یا دوسرے جو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں. انہوں نے پروڈکٹس جو ہے وہ وہاں سے ہٹائیں, پارلیمنٹ ہاؤس سے, جو ان کے ٹک شاپس ہیں وہاں سے ان کی ہٹا دی, اور تھوڑی دیر کے لیے ہٹی رہی, پھر وہی علامتی, آپ کو اس کے بعد وہی ہے ان کا, وہی پروڈکٹس جاری ہیں ان کی. اصل بات یہ ہے جب تک اسرائیل کو امریکہ کی پشپناہی حاصل ہے وہ یہ غنڈہ گردی اور بدماشی کرتا رہے گا. اصل مسئلہ ہے آپ کو ڈیل کرنا ہے امریکہ کے ساتھ. امریکہ اور آپ امریکہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے جب تک, سیدھے ہونا پڑے گا, اور آپ سب کو اس کو بھی ناکہ بندی اس کے ساتھ بند کرنا پڑے گا, اس کے بھی پروڈکٹس کو روکنا پڑے گا, بالکل, اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھنا پڑے گا, بالکل سیم, بالکل. تو پھر ایک صفحے پر آئیں, پھر یہ پریشر پڑے گا, ادروائز کچھ نہیں ہوگا. اور لائک مائنڈڈ جتنے ممالک ہیں انہیں اپنے ساتھ ملائیں اور یہ کام کریں, ورنہ پھر یہی ہوگا OIC. ہاں, OIC, پھر یہی رہ جائے گا نا, یہی رہ جائے گا. اب دیکھتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. دیکھیں نا یمن میں تباہی ہو گئی, اسلامی ممالک. میں پچھلے دنوں بٹی صاحب وہ دیکھ رہا تھا, کسی دادا نے اپنے پوتے پوتیوں کی تمام کی لاشیں جب دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ بچوں وہاں جب جاؤ تو رسول اکرم سے یہ میری فریاد کرنا, بالکل, کہ پوری امت جو ہے وہ آپ کا ہمارے کسی دکھ میں شریک نہیں ہوئی, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے عملی کام نہیں کیا, اور یہ شکایت کرنا آپ کی امت ہمارے کسی کام نہیں. ایسے ہی بہت افسوسناک, بہت تکلیف دہ, بہت یہ المیہ ہے, انسانی المیہ ہے, اس سے ہٹ کے ایک انسانی المیہ ہے. کچھ ویڈیوز بڑا نا, کچھ ویڈیوز دیکھ کے میں آپ کو کل دل پھٹ جاتا ہے اس کو. یہ آپ کل ہم اکٹھے جا رہے تھے ملتان روڈ پہ, بالکل, آپ کو یاد ہے, تو وہاں ٹریفک رکی ہوئی تھی, بالکل. تو جب ہم نے دیکھا تو بلی کا ایک بچہ تھا, بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کو بچانے کے لیے وہ پھر گاڑی والا اترا, اس نے اس کو بچے کو اٹھایا, اس کو سائڈ. یہ تو انسانی بچے ہیں, ہزاروں انسانی بچے آپ نے مار دیے, ان کا گناہ کوئی نہیں, اور ان کا ان کے جرم کوئی پاس نہیں, ان کی لاشوں کی بے رحمتی کی جا رہی ہے. بالکل, میں دیکھ رہا ہوں کسی کا بازو ہے تو کسی کا ننھے ننھے بازو ہیں, پاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے. یہ تو بہت بڑا عالم جو ہم سنتے تھے, جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, جو فلموں میں دیکھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولوکاسٹ جو ہوا, جو ہٹلر نے جو کچھ ظلم کیے, اسرائیل تو اس سے بھی آگے چلا گیا, کئی بڑے پیمانے پہ, ہاں کئی جگہ بہت گنا زیادہ اس سے, 1000 گنا زیادہ اس نے جو ہے غیر انسانی. اور آج کے اس جدید دور میں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تماشا دیکھ رہی ہے, یہ کوئی علم. اچھا, مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جس طرح کا رد عمل عوامی سطح پہ آیا ہے وہ قابل ستائش ہے. وہ بلا لحاظ رنگ, یہ حق بنتا ہے, مذہب, باشعور انسان کا یہ حق ہے, وہ لوگوں نے ضرور, ورنہ تو شعور ہی نہیں, انسان ہی نہیں, درندے ہیں پھر سارے, کل جانور, اور پھر چلی کی ایک ٹیم کھیل رہی تھی جی, تو انہوں نے جو فلسطینیوں کے رومال نہیں وہ پہنتے, انہوں نے وہ پہنے, پوری ٹیم نے وہ پہن کے گراؤنڈ میں گئی. چلی نے پہلے تعلقات منقطع کیے, اور اس کو اس پر سٹانس لیا. حالانکہ یہ کوئی مسلم ممالک نہیں ہے, کولمبیا, چلی. اور ظاہر صاحب, میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے, جی, 70,000 کا اسٹیڈیم تھا,
پیک تھا فٹ بال اسٹیڈیم مصر میں, صحیح. اور وہ مصری جو ہیں وہ پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہا تھا, اور مطلب ایک جیسے نہیں ہوتا ترانے کی شکل میں, ہاں وہ ان کے اظہار فلسطینیوں کے حق میں یکجہتی کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ سین جو ہے وہ کیا خوبصورت منظر تھا, وہ منظر ہے, لیکن پوری دنیا کو اب کچھ عملی کام بھی کرنا ہوں گے. حکمران جو ہے نا, ایک زاہد صاحب, مظلوم, ہماری جو تنقید ہے نا سرمایہ داری پہ, ظالم اور مظلوم کا فرق تو ہمیں پتہ چل گیا ہے, دنیا نے سمجھ لیا ہے. اب ظالم کو روکنا بھی پڑے گا, روکیں بھی صحیح, آگے بڑھیں اور روکیں. ہم یہ جو ظالمانہ نظام ہے سرمایہ داری کا, اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ انسانوں کے قابل نہیں ہے. جی, اس میں آپ کی انسانیت, اس میں برابری, اس میں انسانی اقدار, انسانی زندگی, اس کی کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی حرمت نہیں ہے. اور یہ بھیانک جو چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے اس کا. جی بھٹی صاحب, آپ کے یہاں سے ہم چلتے ہیں ذرا کوئٹہ کی طرف. پاکستان کے حالات بھی کچھ, وہاں نواز شریف صاحب گئے ہیں, جی جی, وہ چل پڑے ہیں, جی تو انہوں نے پہلا جو ہے نا واپسی کے بعد بلوچستان کا انتخاب کیا, جو بہت اچھی بات ہے. جی بالکل, وہاں جام کمال سمیت کئی سابق وزراء اور کچھ بڑی درجنوں لوگ شامل ہوئے نون لیگ میں. اور وہ میں کل بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہوم ورک مکمل کر کے یہ جیت کی طرف جا رہے ہیں. یہ زاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کا زوال جو ہے 2017 میں, وہ بھی بلوچستان سے شروع ہوا تھا. بالکل, جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر اس کی گورنمنٹ گری وہاں, بالکل یہ, اور اس کے بعد پھر سینٹ کی جو ٹکٹس تھیں اس کے معاملے میں نون نہیں, ایک جو سیاسی بصیرت کا تقاضا ہے نا بھٹی صاحب, وہ بھی یہی ہے کہ چھوٹے صوبے کو, محروم صوبے کو جا کے اس کی اشک شوئی کی جائے. زرداری جب آیا تھا سب سے پہلے کہاں گیا تھا؟ بلوچستان, اور معافی مانگی تھی. بالکل, حقوق بلوچستان کا آغاز, ہاں انہوں نے برسر عام معافی مانگی تھی کہ میں بالکل جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جس طرح کے مظالم ہوئے ہیں, اور بہت پیسے جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے. اور یہ اچھی بات ہے, نواز شریف نے بھی وہیں سے آغاز کیا ہے. لیکن کل محمود اچکزئی صاحب ملنے نہیں آئے ان کو, نہ مولانا عبد الواسع جو صوبائی امیر ہیں جے یو آئی کے, وہ بھی نہیں آئے. وہ بھی نہیں آئے, کیونکہ حالانکہ وہ فون پر بات بھی ہو گئی تھی ان کی. وہ اس لیے نہیں آئے کہ ایک تو محمود اچکزئی اور جے یو آئی کے درمیان شدید اختلافات ہیں, تو ایک دوسرے کے یہ نہیں وہ نہیں, اور وہ ناراض ہیں محمود اچکزئی نواز شریف صاحب سے. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. جی جی, وہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, اور ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے. نہیں, یہ سارے اتحادی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن پھر بھی بڑی کام چلانے پڑتے ہیں. زاہد صاحب, اس کی وجہ ہے کہ جو پشتون بیلٹ ہے اس کی 3 بڑی پارٹیاں ہیں. ایک جو پرو اسٹیبلشمنٹ سردار ہیں جو مختلف پارٹیوں سے الیکشن لڑتے ہیں, کبھی باپ سے کبھی آزاد. اچھا, دوسری 2 جو بڑی پارٹیاں ہیں پشتون بیلٹ کی, وہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جے یو آئی ہے. ان کا میچ پڑتا ہے, ان کا بڑا زوردار قسم کا میچ. انتخابی حریف ہیں یہ انتخابی حریف ہیں, اور ان کا اب محمود اچکزئی صاحب نے جو ہے, لیکن نواز شریف کی جھولی میں یہ دونوں ڈلنے والے ہیں. یہ تھوڑی انتظار کریں تو اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا. معاملات ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں. جو نواز شریف کے اوور آل معاملات ہیں, اگر فرق پڑا ہے تو پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی نے, اس کے پاس سارا ماحول تھا بمقابلہ پی ٹی آئی سے, تو وہ جگہ بنا سکتی تھی. پی ٹی آئی کی جگہ وہ جہاں جہاں اس کی کمیاں تھیں وہاں اسے چاہیے تھا کہ وہ مجھے ظاہر صاحب لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آخر میں کل مٹھی میں جو اس نے تقریر کی ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, تو وہ کوئی گلے شکوے ہی تھے. وہ وہی الزامات لگا رہے ہیں جو ان کے آپس کے, وہی ان کی, جب 2 متحارب فریقین یا حریف ایک دوسرے پر دوستی کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں تو کئی راز بھی اگلے جاتے ہیں. اب وہ راز بھی اگلے جا رہے ہیں اس درمیان کہ جناب یہ فلاں کی حمایت سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, یہ اپنے بل بوتے پر آئے, یہ اپنی. دیکھیں اس میں نقصان جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کی نے پے در پے بلنڈر کیے ہیں. سب سے پہلے تو اسے اسمبلیوں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا.
جب آپ سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں نا. ہاں نہیں وہ میری بات ذرا یہاں اسمبلیوں کی بات ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے 3 جگہ اس کی حکومتیں تھیں, کے پی, پنجاب اور گلگت بلتستان. جی جی یہ حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. جب میدان خالی کر دیا اب آگے ہیں لوگ قبضہ کر چکے ہیں ان گھروں پہ, آپ اندر ہو گئے. بلکہ 4 جگہ تھی, پہلے کشمیر میں حکومت ختم ہوئی, پھر کے پی میں ختم ہوئی, انہوں نے اپنی پنجاب اور کے پی میں خود ختم کر دی, پھر گلگت بلتستان میں بھی ہو گئی, وہاں بھی بغاوت ہو گئی. یہ چودھری پرویز الہی بہت اچھی پنجاب میں گورنمنٹ چلا رہے تھے اور اچھا کام کر رہے تھے. یہ نہیں میں کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ایک بات کر رہا ہوں, نہیں یہ بات ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون پریشان تھی. یہ الیکشن میں ڈنڈ ڈالنا تھا اگرچہ ان کی وہ مقبولیت پلس کام کارکردگی, یہ ایک بہت بڑا ایک ایج تھا ان کے پاس. مقبولیت, کام اور قبولیت جو ہے نہیں ہے نہیں حاصل نہیں. آج کا میں مظہر عباس صاحب کے بھی میرے خیال یہی خیالات ہیں, وہ بھی پروگراموں میں یہی کہتے ہیں کہ قبولیت نہیں ہے. ہر جو اور قبولیت کا انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو مقبولیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. پہلے بھٹو صاحب مقبولیت تھی ان کے پاس, قبولیت نہیں تھی تو پھانسی چڑھ گئے. بے نظیر کے پاس بھی مقبولیت تھی, قبولیت نہیں تھی اور قتل ہو گئے. اسی طرح انہیں بے شمار مسائلیں ایم کیو ایم کی اور ادھر کئی رہنماؤں کی دی ہیں, اور مجھے اس میں کئی وسوسے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. جی جی ان کے وہ تو نظر آ رہا ہے, مقدمات میں شدت آ رہی ہے بالکل, اور وہ جکڑے گئے ہیں, شکنجے میں آ گئے ہیں, اور انہیں اب اپنا الاسٹیسٹی پیدا کرنی چاہیے, لچک پیدا کرنی چاہیے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں, تاکہ اس کے بعد ان کا کوئی جیل سے نکلنے کا بندوبست ہو سکے عارضی طور پہ, کیونکہ اگر الیکشن لیٹ ہو گئے تو پھر ان کی باہر نکلنا بھی وہ. تو یہ خدشہ لاحق ہے بھٹی صاحب کے, کہیں جس طرح میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ ہم جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو ہم لوگ اسے گھیر کر, معاشرہ اسے گھیر کر اس سٹیج پر لے آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. اور خان صاحب کے پاس ایسی جگہ پر وہ لے آئے ہیں, لے آئیں گے جب یہ سہولتیں نہیں, ابھی تک کوئی جلسہ نہیں ہو سکا, کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہو سکی, اور وہ غصے والے بھی ہیں, ہمت بھی ہے اور غصہ بہت زیادہ ہے, اور اس پر کنٹرول نہیں, اور وہ ہو سکتا ہے بائیکاٹ کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے. یہ ایک تاریخی بلنڈر اور ہوگا میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ ابھی بھی دیکھیں نا پی ٹی میرے وسوسے ہیں. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ خاکم بدہن کہ میرے لیے یہ ایک خدشات ہیں, اور خدشات جو ہوتے ہیں وہ ان سے بندہ تشبام کر دینے چاہیے تاکہ لوگ اپنی بندوبست رکھیں, اس بارے میں سوچیں کہ یہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو جائے, وہ موجود رہیں, اور وہ موجود رہیں اور حصہ لیں, اپنے حصے کی اننگ کھیلیں, سیاست میں حصہ اپنے حصے کی اننگ کھیلیں, کیونکہ پہلے کی طرح وہ پچ اور گراؤنڈ دوسروں کے حوالے کر کے جیل میں نہ چلے جائیں. پی ٹی آئی کو رہنا چاہیے میدان میں, اپنے حصے کی گیم کریں, کھیلیں. لیکن سر ہمارا ٹائم آج کا ختم ہو گیا. ناظرین, آج ہم نے خبر کہانی میں بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی, جہاں مسلم لیگ نون میں شمولیتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے غزہ کی صورتحال کے اوپر بھی بات کی ہے, جہاں اب بات انسانی المیہ سے بھی آگے چلی گئی ہے, اور غزہ جو ہے وہ عملاً اب قبرستان میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور آج الشفا ہاسپٹل کے اوپر بھی اسرائیل کی فوج گھسی ہے, اور وہاں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے. اور اسرائیل مسلسل یہ اصرار کر رہا ہے کہ جو ہسپتال ہیں غزہ کے, ان کے نیچے ان کی جو بیسمنٹس ہیں وہاں پہ حماس کے جو لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. وہاں جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے, اب انہوں نے ٹینکوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہے تمام ہاسپٹلس کو, نہ وہ کسی کو باہر نکلنے دے رہے ہیں اور نہ وہ کسی کو اندر آنے دے رہے ہیں. جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر سنائپرز جو ہیں وہ گولیاں داغ رہے ہیں. یہ ایک انتہائی بھیانک صورتحال ہے, اور اس کے نتیجے میں جو فلسطینی ہیں اب تک 16 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے اوپر بھی آج ہم نے بات کی. اور اب اسرائیل جو ہے یہ جو جتنا اس نے وحشت اور بربریت کی ہے غزہ میں, اب اس کے بعد اس کو روکا جانا چاہیے. اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکمران اور قیادت ہے اس کو آگے آنا چاہیے, تاکہ فلسطینیوں کو تھوڑا بہت ان جو باقی بچ گئے ہیں ان کی کم از کم جانیں جو ہیں بچائی جائیں, اور ان کو اسرائیل جو
وحشت اور بربریت کا رہا ہے اسے ان کو بچایا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.